کرتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے، اگر وہ بندہ نہیں مانتا ہے تو پھر ان کے پاس دوست یا گھر والے، ہم تو اس کو سندھی میں کہتے ہیں کہ بھائی میڑ لے کے جاتے ہیں، آپ بتائیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پریا لے کے جاتے ہیں اس کے پاس. جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر کتنا بھی کیوں نہ کوئی قصوروار ہو پھر وہ معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. تو میرے دوستو ہم اپنے آپ کو گناہ گار تصور کریں، جب تک اپنے یہ تکبر اور حسد اور ریا بغض ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے آپ کو کم نہیں سمجھیں گے کچھ نہ ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش برستی ہے تو کہاں جاتی ہے، جہاں نیچے کی جگہ ہوتی ہے وہاں جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف آئے تو اپنے آپ کو کم تر سمجھو، مٹا دو اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے دانا مٹی میں مل کے گل و گلزار بنتا. اگر چاہتے ہو کہ ہمیں عزت ملے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں تو اپنے آپ کو کم تر سمجھو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ فیض ملے گا، وہ رحمت ملے گی، وہ قرب ملے گا، کبھی نہیں آپ کو ملتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ اس کی غلطیاں اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. شاہ صاحب ہمارے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے، وہ میں اردو میں سندھی میں پڑھتا ہوں پھر ترجمہ اردو میں کرتا ہوں. تو پائے پاند گیچی میں انگن زیب چن او گنا اے بکچایوں ٹھولا تھی ٹھک جن توڑے لکھو جن تب معافیوں دی جن میدرا. کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جو اپنے گلے میں وہ ڈال کے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، چادر ڈال کے آ جاتے ہیں اور جو تیری دربار میں آتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم تیرے در پہ آئے ہیں، کہاں جائیں گے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اگر ہمارے اندر لاکھوں کی تعداد میں غلطیاں ہیں مگر شاہ صاحب فرماتا ہے کہ پھر بھی وہ معاف فرما دیتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. جب بندہ مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، یاد کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہوں. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوت ہے، سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے وہاں ہمارے سندھ میں حضرت صاحب کی دربار پہ، ایک عظیم عالی شان جس میں ہمارے دوست خالد ممنون صاحب، شاہد صاحب، کافی دوست یہاں پہ، حاجی صاحب والے، سائیں محمد اعجاز صاحب، سائیں احتشام صاحب، جتنے یہ دوست ہیں، مختار صاحب، عبد المنان، اویس صاحب، یہ سارے کافی تعداد میں یہاں سے آتے ہیں وفد. تو آپ کو دعوت ہے، آپ آئیں. وہ چند لمحوں کی جو محفل ہوتی ہے وہ عجیب محفل ہوتی ہے، وہ پوری زندگی بھر آپ نہیں بھلا سکیں گے. تو آپ کو دعوت ہے، 11ویں مہینے میں، نومبر مہینے میں وہ سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے. آپ کو دعوت ہے، آپ آئیں، وہاں دیکھیں، ہمارے پیر کا فیض دیکھیں، ہمارے پیر کی گفتگو سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، نبی کا پیغام ملے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اولیاء اللہ گفتگو کرتے ہیں تو زبان اس کی ہوتی ہے مگر گفتگو خدا کی ہوتی ہے، وہ نبی کے فیض کو بانٹنے والے ہوتے ہیں. تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے تو اولیاء اللہ کے دامن کو ہم تھام لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بھلائی، کامیابی اور کامرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. میں خود ہی گناہ گار سیاگار ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے ذکر والوں کے صدقے میں میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. مراقبہ کریں گے چند لمحوں کے لیے، اول آخر درود شریف.